فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ۔ فجر کی نماز میں کبھی دیر سے آنکھ کھلے اور وقت اتنا ہو کہ صرف فرض پڑھ سکیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد ٹائم دیکھیں تو اتنا وقت ہو باقی کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہوں، تو کیا سنت کو پڑھ لینا چاہیے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قضا کریں؟ نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے آپ سلام پھیر لیں، کیونکہ سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب جلدی سے مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے، اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی، پھر تو جائز نہیں ہے، آپ کو پھر 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر 2 سنتیں پڑھ کے 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے، لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی، سجدے کی اور قوما کی، وہ مقدار بہرحال آپ ادا کر لیں گے، یعنی سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے۔ لیکن اگر رزق کو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے۔ ایسی صورت میں آپ جلدی سے 2 فرض پڑھ لیں، اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر افضل ہے۔ اور پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 سنت پڑھی جائیں اور 2 فرض پڑھے جائیں۔ سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا۔ پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں بھائی، غلط، غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی۔ اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں۔ جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا، میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا، لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل دیکھو، اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا۔ فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے۔ اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود، صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج، کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں 3 امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے، وہ وجہ اس کی وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم، اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع۔ اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا، سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں، خیر تو
امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے، وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے، کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی، نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے، مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے. چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا، اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے، وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے. نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے، بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں، یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے.
کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے، تو اللہ کہتے ہیں نہ، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے، جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا، کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ، یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے، کیوں بھائی ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے، تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے، نا میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں، تو یہودی اسی زعم میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہمیں موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں، کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی، کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں، تو کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ، ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بد اخلاق ہیں، میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی۔ اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو گیا، اچھی بات ہے، تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، دیکھو بھائی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم۔ اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا؟ اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی، اسلام دے رہا ہے، کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت، چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے، اصل میں چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں، کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت، جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا، کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا، تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو، تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا، تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی، 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا، ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا، میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے، مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے وہ؟ تو میں نے مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے ہیں عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو
تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گے، اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی، ہائے بیچارے نے یہ کر لیا، ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. بات بات پہ بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا. کر لے بھائی، تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی، وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی، کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے، اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ، یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ، لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی، اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے، یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی، کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو، یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو، نکال لو بھائی اس سے پتلی گلی سے، مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلاگ بولنا، یہ بھی نہیں بولو، لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے. پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی؟ میں نے کہا گلے پڑے گی ہے. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا، ایم کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے، بہتر یہ کہ متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے، یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ قابل رحم. کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ کو عادت پڑ گئی ہے، جیسے شراب کی عادت پڑ گئی، چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے، یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا، تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی، چھوٹ نہیں رہا، تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے، جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ. میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت، وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو.
समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। इतना इस्लाम का भारी भरकम हुक्म, जिससे बड़ा इस्लाम में कोई हुक्म ही नहीं है। 10-10, 20-20 साल हो गए पीते रहे, नमाज ही गोल कर दी। अब जब तौबा की तौफीक मिली है तो दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, हदीस में आता है अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि वो अदा किया जाए। हमने तो हदीस भी पेश कर दी, इनके पास तो हदीस भी नहीं है। अगर हम हदीस ना भी पेश करते ये वाली, फिर भी ये अकल की बात है, लॉजिक की बात है कि जब इंसानों का कर्जा देना जरूरी है तो अल्लाह का कर्जा भी जरूरी है। वो और नमाज जैसा कर्जा वो तो कभी भी साकित नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान जंग में नमाज कजा हुई, क्योंकि उस वक्त मैदान जंग में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका नाजिल नहीं हुआ था। आपने पहले उसको कजा पढ़ी है आपने, उसके बाद बकिया नमाजें पढ़ी हैं आपने। तो मुद्दई कौन है जो ये कहे कि इतनी सारी नमाजें जब जिम्मे में रह जाएंगी तो वो कजा पढ़े बगैर ही माफ हो जाएंगी? ये शख्स दावा कर रहा है। इससे हम कहते हैं कि अंधी तकलीद मत करो अपने बाप दादाओं की, आप कुरान और सुन्नत से इसका हवाला पेश करो। समझ में आ रही है बात? चारों आइम्मा का, तमाम फुकहा का इत्तिफाक है कि जब नमाज जिम्मे में जब कजा कर दी आपने तो तौबा इस बात की करनी पड़ेगी कि वक्त पे क्यों नहीं पड़ी। लोग कहते हैं ना तौबा से तो गुनाह माफ हो जाता है, तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके जिम्मे नमाज वाजिब हुई है वो माफ कजा के बगैर नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन वो आप देखो कितना कज़ाए उमरी पे तमाशा बनाया आजकल नए नए स्कॉलर्स ने कि कज़ाए उमरी बस अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह पे तुम एक चीज डाल रहे हो बगैर दलील के, अल्लाह गफूर रहीम है, इतना ये काफी नहीं है कि 10 साल की नमाजें वो जो आपने टाइम पे नहीं पढ़ी वो माफ करने के लिए तैयार है। ये मतलब है गफूर रहीम का। ये मतलब नहीं है कि जो उसका हक है वो भी आप पी जाओगे, वो तो आपको देना पड़ेगा। ज़कातें भी जिम्मे से साकित नहीं होती। 20 साल ज़कात नहीं दी तो 20 साल की ज़कातें बोलो देनी पड़ेंगी। रमजान के रोजे छोड़ दिए, अदा करने पड़ेंगे। हाइजा औरत से अल्लाह ने नमाज को साकित कर दिया, उस पर फर्जी नहीं होती, लिहाजा उसको पढ़ने का हुक्म नहीं है। इसका तकाजा ये था कि रोजा भी अल्लाह ने उससे साकित किया ना, होना ये चाहिए था रोजा भी माफ कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह ने रोजा माफ नहीं किया। तो ये बताने के लिए कि फर्ज में असल तो यही है कि कजा किया जाएगा, चाहे अल्लाह के कहने से ही कजा किया हो। नमाज में अल्लाह ने उसको छूट दी है, लेकिन वो छूट भी इसलिए कि वो अल्लाह के ऑर्डर पे छोड़ रही है। आपने जो 10 साल नमाजें पी हैं वो अल्लाह के कहने पे नहीं छोड़ी हैं। बाज लोग ये दलील देते हैं कि मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी है, तो 10, 20, 30 साल की नमाजें कजा लगाना ये तो हरज है दीन में। वाकई हरज है, 30 साल की नमाजों का किसी को हुक्म देना पड़े, लेकिन ये हरज उस वक्त है जब 30 साल की नमाजें आप उससे एक दिन में पढ़वाएं। जब आप 30 साल की नमाजों के लिए 30 साल का टाइम दे रहे हैं उसको, या 10 साल का टाइम दे रहे हैं, फिर थोड़ी हरज है। तो ये नए नए स्कॉलर्स को सुनना छोड़ दो खुदा के वास्ते, ये तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएंगे। ये रेफरेंसेस हैं इनके पास, कुरान हदीस, आता वाता इनको कुछ भी नहीं है। मैं जो इतना चीखता हूं ना मुज्तहिदीन को फॉलो करो, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, ये इसलिए कि तुम इन लोगों से बचो, अपने फिरके के गोलकीपर के तौर पे नहीं। फौरन जब हम कोई बात करते हैं ना तो फौरन ये कि ये तो अपने फिरके के क्या है, गोलकीपर है। ये बात गैर मुस्लिम भी करता है। जब आप इस्लाम के बरहक होने की बात करते हो, कहते हैं ये तो चूंकि मुस्लिम है लिहाजा इसने किसको सपोर्ट करना है, इस्लाम को। भाई हम मुस्लिम होने की वजह से इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस्लाम के मुदल्लल होने की वजह से मुस्लिम है। इस्लाम के अलावा मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो हम जो चारों आइम्मा के कायल है ना कि इन चारों फिका में से किसी एक को फॉलो करो, इसलिए नहीं कि हम इनमें से एक को फॉलो करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम फॉलो इसलिए करते हैं कि इनका फिका मुदल्लल है, इसमें कुरान और हदीस को सही तरह से समझा गया है और इसमें उम्मत इख्तिलाफ और इंतिशार से बचेगी। इसके अलावा जितने पैकेज उम्मत को जोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं वो उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो पैकेज बड़े जानदार, शानदार और पुरकशिश, लेकिन उन पैकेजेस पे जब आप अमल करेंगे ना तो उसमें टूटने का अमल बढ़ता चला जाएगा। हर स्कॉलर एक नया फिरका है और दावा यह करता है कि मैं कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन 4 स्कॉलर होंगे तो चारों की अलग अलग राय, 5वां होगा तो उसकी अलग राय, 6ठा होगा तो उसकी अलग राय। चंद चीजों में मुत्तफिक होते हैं, बाकी हर चीज में अलग है। तो ये उम्मत का वैसे ही बेड़ा गर्क होने वाला है जिस तरह से अभी चल रहा है ना हिसाब किताब। और इन जदीद जितने स्कॉलर्स हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है, क़ज़ाए उमरी का सब क्या करते हैं, इनकार। कदीम जितने स्कॉलर्स हैं मजहब के, उनमें एक चीज कदर मुश्तरक है, क़ज़ाए उमरी का कोई भी इनकार नहीं करता। क़ज़ाए उमरी समझते हैं कि नहीं समझते? तो कहाँ हम अभी आते हैं, इस दोबारा से असल टॉपिक की तरफ आऊंगा मैं। तो वो मैं कह रहा था कि इज्तिमाई हैत पे कुरान ख़वानी क्या है मेरे भाई, बोलो ना, जायज नहीं। क्यों जायज नहीं?
جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا، لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں۔ بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں، اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا۔ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت، اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا، پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا، لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا۔